اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انقلابی تجزیہ نگاروں، دانشوروں، میں آج کا پیغام آپ کے نام کر رہا ہوں اور میرے طالب علم بھائیوں، مزدوروں، کسانوں، محنت کشوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ جس موضوع کو آج میں نے چنا ہے تاکہ اپنی رائے، اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں، وہ ہے ریاست مدینہ۔ آج تک پاکستان میں جتنے بھی حکمران آئے، تمام حکمرانوں نے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، ریاست مدینہ کے نام پر نہ صرف ہم کو بیوقوف بنایا بلکہ ہمارے جذبات سے، ہمارے احساسات سے کھیلتے رہے۔ میں ماضی کے حکمران، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی آئے جو کہتے تھے پاکستانی نظام کو ہم نے اسلامی نظام میں بدلنا ہے، وہ بھی جھوٹ ہوا، وہ بھی چلتے بنے۔ یہاں پہ مزید حکمران آتے رہے اور بالآخر آج کے حکمرانوں نے بھی یہی سہارا لیا، کیونکہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری سوچ صرف اور صرف ریاست مدینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اللہ کے قانون کی پیروی ہے۔ انہی جذبات کو، انہی ہماری سوچوں کو وہ سہارا بنا کر ہمیں گمراہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ہمارے حصے کے وسائل پہ اسی بات کا نام لے کر بار بار ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ریاست مدینہ کس نے قائم کی، وہ کون سی عظیم ہستی تھی جنہوں نے ریاست مدینہ کے بارے میں سوچا۔ ریاست مدینہ کے لیے جو بنیادی اساس ہے، جسے آپ دستور کہہ سکتے ہیں، وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن اس بات کو بھی حاصل کرنے کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے غار حرا کی طرف سفر شروع کیا۔ غار حرا میں جا کر وہ تدبر کرتے تھے، وہ سوچتے تھے، وہ تفکر کرتے تھے، وہ ہر وقت غم گسار بنے ہوئے تھے اپنی قوم کے، کہ اس قوم کو جو مکہ اور مکہ کے مضافاتی علاقوں میں موجود تھی، انہیں غلامی سے کیسے آزاد کرنا ہے، انہیں ظلم سے کیسے بچانا ہے، انہیں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ظالم ہاتھوں سے کس طرح محفوظ رکھنا ہے، انہیں برابری کی سطح پر کس طرح لانا ہے، انہیں قانون کی حکمرانی کس طرح مہیا کرنی ہے۔ یہ وہ بنیادی اساس تھی جو ریاست مدینہ کا باعث بنی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ذہن میں ایک خاکہ ترتیب دیا کہ اس معاشرے کو پرامن معاشرہ، تمام میں وسائل کو تقسیم کرنے والا معاشرہ، امن والا معاشرہ، حکمرانی والا معاشرہ، انصاف والا معاشرہ کس طرح بنانا ہے۔ تو اس خاکے کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملداری کے لیے انتہائی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر آپ طائف کا سفر دیکھیں، آپ کو پتھر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پتھروں کے بعد آپ کا جسم لہولہان ہو گیا تو فرشتے نے آ کر پوچھا اگر آپ حکم دیں تو اس بستی کو غارت کر دیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غارت کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان میں سے ایسے افراد پیدا کر دے جو تیری اطاعت کریں، جو تجھے واحد معبود سمجھیں، جو میری اطاعت کریں، کیونکہ میں تیری اطاعت کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے آپ پر قتل کے منصوبے بنائے گئے۔
آپ کو لالچ دیا گیا، آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ اس وقت کے تمام سردار، قبائلی سردار اکٹھے ہو کر آپ کے چچا کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چچا، محمد کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو روکو، اس کے بدلے میں ہم سے دولت لے لو، ہم سے ہیرے جواہرات لے لو، ہم سے سونا لے لو، ہم تمام مل کر آپ کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا ان سے کہہ دو خدا کی قسم ایک ہاتھ پہ یہ سورج رکھے، میرے دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھے، تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ اس کے کیا معنی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو تحریک چلا رہا ہوتا ہے، جو اپنے مقاصد جو ہے انہیں طے کر چکا ہوتا ہے، وہ اپنے مقاصد کے خلاف نہ بکتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ گھبراتا ہے۔ میرے دوستو، اس طرح سے ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گروہ کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنے کی دعوت دی جو آپ کے نظریات سے متفق تھے، جو مفلسوں کو نکالنا چاہتے تھے مفلسی سے، جو انسان کو برابری کی سطح پر دیکھنا چاہتے تھے، جو انصاف معاشرے میں مہیا کرنا چاہتے تھے، جو معاشرے میں ظلم کا خاتمہ چاہتے تھے۔ ایسے افراد جب ملتے ہیں، تحریک ایسے افراد کی وجہ سے چلتی ہے جو نظریات سے ہم آہنگ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کا گروہ بنایا جن میں سب سے نمایاں حضرت بلال تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی شیر خدا تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، ان لوگوں نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کر دی جس میں انصاف ملتا تھا، جس میں قانون کی حکمرانی تھی، جس میں غریب کو مفلسی سے بچائے جانے کا نظام تھا، جس میں زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، جس میں حلال اور حرام کی تمیز کی جاتی تھی۔ اسی نظام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے چلایا۔ پہلے خلیفہ تھے، پہلے حاکم تھے۔ آئیے، انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ موجودہ حکمرانوں اور آنے والے بھی حکمرانوں کے لیے لمحہ فکری ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اے لوگو، خدا کی قسم، جب تک میں سیدھا چلتا رہوں، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول کا کار بند رہوں، تب تک میری بات سننی ہے، تب تک میری بات ماننی ہے۔ اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب خلیفہ تھے، آپ نے فوراً اپنے کاروبار کو بند کر دیا، کیونکہ آپ کپڑے کے تاجر تھے، اس لیے کہ میری خلافت کی وجہ سے، میرے حکمران ہونے کی وجہ سے لوگ ناجائز جائز دونوں طرح سے زیادہ میری دکان سے خرید و فروخت کریں گے۔ اتنا لحاظ اور اتنا خیال وہ لوگ کرتے تھے، تب ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے، تب ریاست مدینہ چلتی ہے۔ ریاست مدینہ کی بنیادی، میں ایک چھوٹی سی بات بیچ میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، چائے کس چیز سے بنتی ہے؟ چائے کے لیے پانی چاہیے، چائے کے لیے دودھ چاہیے، چائے کے لیے پتی چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں ملیں گی تو چائے ہوگی۔ ان میں سے اگر آپ دودھ اور پتی نکال دیں تو اس محلول کو چائے کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں۔ اسی طرح جس ریاست میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جس ریاست میں ظلم سے بچاؤ کا نظام نہ ہو،
جس ریاست میں وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہو، جس ریاست میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جس ریاست میں غریب کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے، جس ریاست میں غریب کو تعلیم نہ ملے، جس ریاست میں غریب کو طبی سہولیات نہ ملیں، اسے آپ ریاست مدینہ کہنا چاہتے ہیں؟ اور ریاست مدینہ کے لیے صاحب کردار ہونا پڑتا ہے، اپنے ارد گرد کے میں ایسے لوگ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی مثل ہوں، دیگر صحابہ کرام کی مثل ہوں، جو حسین کی مثل ہوں کہ سر کٹوا دیتے ہیں سچ کے لیے، حق کے لیے، اور یزید کے سامنے کسی لالچ کا، کسی ڈر کا، کسی دھمکی کا شکار نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ آج کل جو ڈرامہ چلا ہوا ہے، یہ ہم سب کو بیوقوف بنانے کے لیے، ہمارے جذبات سے کھیلنے کے لیے، ہمیں ریاست مدینہ کا تصور دے کے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، راتوں رات اربوں پتی بن رہے ہیں۔ یہ لوگ ریاست مدینہ قائم کریں گے؟ میرے بھائیوں، ریاست مدینہ تب قائم ہوتی ہے جب ریاست مدینہ قائم کرنے والا اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پابند ہو، جب اس ریاست میں اس کے عظیم مقاصد وہی ہوں جو میں نے پہلے بیان کیے، قانون کی حکمرانی، وسائل کی منصفانہ تقسیم، بنیادی ضروریات کا مہیا کرنا، تب ریاست مدینہ جو ہے وہ ہوگی۔ آئیے میں آپ کو حضرت عمر فاروق کی جہاں انتظامی صلاحیتیں ہیں 2 مثالیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مکہ کا طواف کرتے ہوئے ایک چھوٹے آدمی کا پاؤں ایک بہت بڑے سردار کے جبے پہ پڑ گیا۔ اس نے فوری طور پر اس کے منہ پہ 2 تھپڑ رسید کیے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے اس چھوٹے آدمی کو کہا کہ اس کے منہ پہ 2 تھپڑ رسید کرو، جیسا اس نے کیا ویسا ہی کرو۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے انسانوں کی برابری، یہ ہے غریب اور امیر کا فرق جو حضرت عمر فاروق نے اپنے فیصلے سے ثابت کیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس کون سی دولت نہیں تھی؟ عربوں کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ نے اپنی تمام دولت اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہ صرف وقف کر دی، بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے، کوئی آدمی اسے جھٹلائے، کہ ان کے پاس مرتے وقت جتنی دولت شروع میں موجود تھی داخل اسلام میں ہوتے وقت، اس میں انتہائی کمی آ چکی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں اس وقت تک جوں کی روٹی کھاتا رہوں گا، گندم کی روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ تمام مسلمانوں کو گندم کی روٹی مہیا ہے۔ یہ میں نے موٹی موٹی مثالیں دیں۔ اگر آپ صحابہ اکرام کے دور کو دیکھیں، بغور جائزہ لیں، تو وہاں پر انتظامی حکومتیں بھی موجود تھیں، صوبے بھی موجود تھے، گورنر بھی موجود تھے، عدالتیں بھی موجود تھیں، یعنی پورا قضاء کا سسٹم موجود تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ غریبوں کو روٹی پہنچانے کے لیے حاکم ہر وقت اپنی ذمہ داری محسوس کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے جانور کا بچہ بھی بھوک سے مر جائے تو عمر جواب دہ ہوگا۔ اسی لیے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں، پچھلے پیغام میں بتایا تھا کہ تمام کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق مہیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیے ہیں۔ عمر جواب دہ ہے ایک جانور کے بچے پہ مرنے کے لیے۔ یہ ایک مثال ہے، ایک روایت ہے کہ انسان کے بچے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط کا زمانہ تھا، چوری کے ہونے کا اندیشہ تھا،
آپ نے چوری کی سزا کو ساقط کر دیا، کیونکہ جب لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہوگی، تو لوگ جرم کی طرف بڑھیں گے، جرم کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ ہے حاکموں کا رویہ، اور آپ کے ہاں حاکموں کو دوروں کا فکر ہی رہتا ہے۔ حاکم ایسی ایسی بات کرتے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ کل ٹرمپ صاحب انڈیا کے دورے پہ تشریف لائے، وہاں پہ جتنے بھی وقت کی انہوں نے تقریر کی، اس میں 10-15 سیکنڈ کے لیے پاکستان کی بات کی۔ میں حکمرانوں کو اپنے اس پیغام سے انتباہ کر رہا ہوں کہ امریکیوں کی، یہودیوں کی سازش سے بچیں۔ پہلے بھی افغانستان میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس سے آپ کے ہاں کلاشنکوف کا کلچر ہوا، جس کے بعد آپ کے ہاں ہیروئن کا کلچر فروغ پایا، جس کے بعد آپ کے ہاں دہشت گردی فروغ پائی۔ ایسا ہی ٹرمپ پہ نہ رہیں، بلکہ اپنی خارجہ پالیسی کو متوازن بنائیں، سمجھداری سے کام لیں، اور ٹرمپ کی اس سازش سے بچیں، کیونکہ قرآن پاک فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہودی و نصارہ، یہ لوگ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کی چالوں سے بچیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں۔ میں اتنا ہی صرف اس دورے پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، وگرنہ تو وہ آپ کے حق میں ایک بات بھی نہیں بولی۔ سارا وقت وہ انڈیا کے حق میں بولتا رہا، کبھی اس کی اکانومی پہ بات کرتا رہا، کبھی وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کی بات کرتا رہا۔ ابھی وہ اس لیے پھنسا ہوا ہے، اس نے یہ جو 2 لفظ کہے ہیں، یہ صرف افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء چاہتا ہے۔ جیسے ہی انخلاء ہو جائے گا، جیسے وہ صحیح سلامت واپس امریکہ چلے جائیں گے، پاکستان کون اور امریکہ کون، پھر اس کا یہ نعرہ ہوگا۔ میں آپ کو بار بار انتباہ کر رہا ہوں، ہوش سے کام لیں، جوش سے کام نہ لیں۔ آئیے میں آپ کو ریاست مدینہ کی پھر ایک بار خال خال، خد و خال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ریاست مدینہ میں انسانوں کو برابر سمجھا جاتا تھا، امیر غریب کا تصور وہاں پہ نہیں تھا، قانون کی حکمرانی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوگی۔ کیوں کہ اللہ نے یہ سزا مقرر کر رکھی ہے۔ حالانکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان سے تو چوری کی توقع ہی نہیں تھی۔ صرف یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے لوگ اس کی پاسداری کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ وزیر اعظم کی بیوی ہے، یہ خاتون اول ہے، اسے پروٹوکول ملنا چاہیے، اس کا یہ ہونا چاہیے، اس کے لیے تمام پولیس اکٹھی ہونی چاہیے۔ ماضی کے حکمرانوں نے بھی ایسا کیا، اگر نہیں کیا تو ایک آدمی نے نہیں کیا، اس کا نام حضرت قائد اعظم تھا، بانی پاکستان تھا۔ انہوں نے اپنی تمام جائیداد ٹرسٹوں کو دے دی، اپنے بھائی بچوں کو نہیں دی۔ میں ویسے ان کی مثال دینا چاہتا تھا کہ ایک ان کا شیریں بائی کا بیٹا جس کا نام اکبر تھا، وہ پاکستان آ کے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے بات کرتا ہے کہ میں یہاں پہ وکالت کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تجارت کروں گا، آپ کہتے ہیں نہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں یہاں کیا کروں؟ آپ نے یعنی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کاروبار کرو گے تو لوگ مجھے گورنر جنرل سمجھتے ہوئے میرے بھانجے کو زیادہ سے زیادہ دیں گے، سرکاری نوکری کرو گے تو میرے گورنر ہونے کی وجہ سے تمہیں ناجائز مراعات ملیں گی۔ تو اس نے پوچھا پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ دلی واپس جاؤ، وہاں پہ کوئی کام کر لو۔ یہ ہیں حقیقی حکمران،
یہ ہیں عوام کے غم گسار، یہ ہیں عوام کی سوچنے والے، یہ ہیں پاکستان کی فلاح کرنے والے۔ میں آخر میں ایک ہی بات کہنے کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کا گروہ مثل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ جیسا نہیں ہوگا، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ یقین نہیں رکھیں گے عملی طور پر، لفظوں سے نہیں، وہ لوگ کبھی بھی ریاست مدینہ قائم نہیں کر سکتے۔ آپ ریاست مدینہ کا تصور پیش کرتے ہیں، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، میں بھی جھانکتا ہوں، میں عوام کے گریبانوں میں بھی جھانکتا ہوں۔ ریاست مدینہ کا تصور کن کے پاس پایا جاتا ہے؟ غور کریں، غریبوں کے ہاں، مفلسوں کے ہاں، انتہائی وسائل سے محروم لوگوں کے ہاں اسلام کا، دین کا حقیقی سچا تصور پایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں بھی تصور پایا جائے گا۔ کسی کے محلات کراچی میں ہیں، کسی کے محلات لاہور میں ہیں، کسی کے محلات اسلام آباد میں ہیں۔ آپ ہی مجھے بتا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی، ان کا کھانا پینا، ان کا رہائش، ان کا پہننا، ان کے معاشرتی تعلقات، زندگی کے ہر شعبے میں کیسا تھا اور آپ لوگوں کا کیسا ہے؟ کیوں عوام کو بدو بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ کیوں عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ انشاءاللہ اگلے پیغام میں اس پر مزید تفصیلی بات کروں گا، اور آپ سے آخر میں ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان شعبدہ بازوں سے، ان مداریوں سے، ان ڈگڈگی بجانے والوں سے، ان ذاتی مفادات اور ذاتی خواہشات کی تکمیل کرنے والوں سے، راتوں رات اربوں پتی بننے والے لوگوں کی خواہشات سے بچنے کے لیے آئیے ہم متحد ہو جائیں، ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، ہم اپنی آواز کو بلند کریں، ہم اپنے ظلم کو بیان کریں، ہم اپنے ساتھ ہونے والے ہر شعبہ حیات میں ظلم کو بیان کریں۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ لوگ ہمیں بیوقوف اور بدو بناتے رہیں گے۔ والسلام علیکم۔